فجر کی 2 رکعتیں لمبی پڑھی ہیں. تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے. تو جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو طول دینا, لمبا کھینچنا عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ. جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا, اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے. یار تو روزانہ انا اطعینا سے فجر پڑھا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انا اطعینا پڑھتا ہے, دوسری میں قل اللہ پڑھتا ہے, یہ فجر ہے یہ مغرب ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے. وہ کہے کہ فرض واجب تو نہیں ہے نا, اسے کہا جائے گا سنت مؤکدہ ہے. اور جو سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب الاخراج ہوتا ہے. آپ پتلی گلی سے نکلو, ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے. تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں, ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں, کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں, اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے, اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. ڈائریکٹ گھر سے آیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے, آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے, زیادہ نیک ہیں یہ, گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی, آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تم نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے, اس میں یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں, سنتیں بولو پڑھ لو, نہیں پڑھو نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا, کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں, بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے, اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی, ایک وہاں سے ملی, اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. ضلوا واضلوا, حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, یہ ایک ٹرم ہے, لیکن سنت مؤکدہ ملے گی, یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں. بعد میں فقہائے کرام نے, علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے اور فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے, اس سے فرض مراد ہے, کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے, اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے, اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی, یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے, اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے, آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے, تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو,